جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے لکھا ہے کہ مقتدی نماز باجماعت پڑھتے ہوئے امام کے ساتھ سامی اللہ لمن حامدہ کہے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں دلیل کے ساتھ وضاحت سنائے۔ محترم بھائی، اس مسئلے میں علماء کی رائے مختلف ہے، لیکن راجح اور درست بات وہ یہی ہے کہ مقتدی جو ہیں وہ بھی امام کے پیچھے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حامدہ کہیں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے اٹھتے سامی اللہ لمن حامدہ بھی کہتے، ربنا لک الحمد بھی کہتے۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر ہی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی طرح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے اٹھتے وقت سامی اللہ بھی کہتے تھے، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، جی یہ پڑھتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی عمل ملتا ہے، جس طرح کہ ابو ہریرہ وغیرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحیح بات اور درست بات یہی ہے۔ اور پھر اسی پر موجودہ وقت کے جو کم از کم پاکستان کے کبار علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، مشائخ اعظام، ان کے فتاوی بھی یہی ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمی اللہ لمن حامدہ فقولوا ربنا لک الحمد، تو محترم بھائی اس کا مطلب جو ہے نا وہ اصل میں بتانا تو یہ مقصود ہے کہ سامی اللہ لمن حامدہ کے بعد ربنا لک الحمد ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات کہ اگر اس حدیث کو لیا جائے تو پھر اس کا مطلب تو بھائی یہی بنتا ہے نا کہ امام سامی اللہ لمن حامدہ کہتا ہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہیں، تو مقتدی سامی اللہ لمن حامدہ نہ کہیں اور امام ربنا لک الحمد نہ کہے، پھر تو یہی مطلب ہوا نا، کیونکہ یہ تقسیم ہو گیا نا دونوں کے درمیان۔ تو اس لیے اس حدیث کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ جی مقتدی سامی اللہ لمن حامد نہ کہیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔